منصور صاحب، جو ایران کے جو مطالبات سامنے آئے، امریکی اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، حملوں کا ہرجانہ دیا جائے، اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے جہازوں پہ ٹیگ دوبارہ جاریت نہ کرنے پہ گارنٹیز چاہیے، امریکن نیوکلیر پابندیاں ختم کی جائیں، میزائل پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ وغیرہ. تو اس پر کوئی فردر آگے کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ بڑے کانفیڈنٹلی ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی بڑی اچھی بات چیت آگے چل رہی ہے، میسیجنگ تو ہوئی ہے، فردر کیا ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں جی، جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں گھن چکر سا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت براہ راست مذاکرات تو یقیناً نہیں ہو رہے اور نہ ہی اس کا کوئی فوری امکان ہے. ایک میسیجنگ کا ہے، اور خاص طور پہ جو امریکہ نے اپنے 15 مطالبات پاکستان کے ذریعے ایرانی قیادت کو پہنچائے، تو ایرانی قیادت کی طرف سے اس کا ایک نٹ شل جواب 5 نکات کی صورت میں جو دیا گیا، جس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی شامل تھا کہ جو ایران کا جو ایک علاقائی ایجنڈا ہے، خاص طور پہ ان کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ایک جنگ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کر رخی ہے، چاہے وہ لبنان کے اندر ہو یا یمن کے اندر ہو، اس کو بھی بند کیا جائے. یہ بھی ایک بڑا مطالبہ جی ہے، جی جی بالکل، یہ کیونکہ بھی ایران لبنان پہ اسرائیلی حملے یہ ختم کیے جائیں. جی تو لہذا ایران جو ہے وہ اپنے اس اصولی موقف سے جس پر وہ ڈے 1 سے اس جنگ کے دن سے قائم ہے، آج بھی وہ اسی کو مذاکرات کی میز پر بھی سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. یقیناً اسے بعض تبصرہ نگار، بعض مبصرین کہتے ہیں کہ بڑی ہائی سیلنگ ایران نے مقرر کی ہے. تو یہ مذاکرات کا اصول ہے کہ آپ مطالبات کی ایک ہائی سیلنگ، ایک ہائی پیرس رکھتے ہیں، تاکہ جب مذاکرات ہوں تو اس میں پھر کن نکات پر آپ نے بچ کرنا ہے، کن نکات پر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، تو وہ ہم ڈسکس کیا جائے. اس وقت جن ٹیم لیڈر کو انہوں نے مقرر کیا ہے، کبھی سنتے ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے وہ پاکستان تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ کشنر صاحب ان کے داماد ہوں گے، اور ان کے جو گولف کے بڑے پرانے دوست اور ان کے جو ریل اسٹیٹ کے ان کے دوست ہیں اسٹیو بیٹکوف، وہ آئیں گے. لیکن ابھی تک اس نوعیت کی کوئی چیز جو ہے، لیکن ان کو ساتھ بٹھا کے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی پوسچرنگ بڑی اہم ہے اور اس کو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ اسٹیو بیٹکوف جس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، جہاں وہ خطاب کر رہے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمیں بڑا پرائز دیا ہے ایران نے، بڑا ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. بیٹکوف صاحب کیا میں بتا دوں آپ کا، کہیں وہ کوئی سیکورٹی تو لیک نہیں ہو جائے گی؟ اس نوعیت کے ٹھٹا مذاق اور ڈرامے جو ہیں وہ جنگ کے جی، دنوں میں بھی جو ان کے اور وہ جاری فیک ہیں، نیوز اور اس کے ذریعے وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے جو بنیادی طور پہ جن شخصیات کے بارے میں ایک ان کی، میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ جو خدا بنے ہوئے کہ جان بخشی کی بات کر رہے ہیں، کہ جو ان کو غالباف صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے رہنما ہیں ایران کے، ان کے بارے میں کہ جو اراکچی صاحب ہیں، کہ ان کو ہم ہٹ نہیں کریں گے. اور وہ بنیادی طور پہ یہ شو کرنا چاہ رہے تھے، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں، اور خاص طور پہ امریکی میڈیا میں، کہ اس وقت شاید پاسداران انقلاب کچھ اور لائن آف ایکشن لے رہی ہے اور ان کی سیاسی قیادت کسی اور طرح، تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے جو ان کے پاسداران انقلاب. تو یہ جو وہ ٹینکر گزرنے کی بات کی گئی تھی، وہ بنیادی طور پہ ایک لحاظ سے مطالبہ آنا تھا اسی سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، اور ظاہر ہے انہوں نے دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹینکر گزر گئے. اور وہ تمام کے تمام ٹینکر جو تھے وہ پاکستان پرچم بردار تھے، جو اس سے پہلے بھی وہاں سے بڑی سموتھ سیلنگ ان کا سیلنگ کر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر دوست ممالک کے ٹینکرز کو بھی ایران وہاں سے جی اپنے جو مطالبات کے نتیجے میں وہاں سے گزرنے دے رہا ہے. تو یہ ڈرامہ جو رچاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت وار کا تھیٹر انہوں نے سجایا ہے، یہ بھی کوئی WWF کا کوئی ان کا ایک رنگ ہے، کہ جس میں وہ کبھی کسی کے سر میں کرسی دے ماریں گے، کبھی کسی میں خود سر پھوڑ دیں گے. تو اس وقت انہوں نے پوری جو امریکی معاشرہ، امریکہ کی ساکھ ملٹری، سیاسی، سفارتی، وہ تو مٹی میں ملائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اس کا جو ہاں، قتل عام کرنے جا رہے ہیں، ایگزیکٹلی تفرقہ وہ ڈالنے کی بھی بھی ایک کوشش تھی، جس طرح سے انہوں نے ایک تمسخر اڑا. فرمائیے گا ذرا راشد نقوی صاحب کہ ایران اس ٹاکس کو لے کر کیا کچھ اس نے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ براہ راست اس میں شریک ہوگا، وینیو کیا ہوگا، کیا پاکستان کا جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ اس پہ کوئی بات کیا چل رہی ہے ایران کے اندر؟ دیکھیں، ایک میں بنیادی بات کرتا چلوں کہ منصور صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں 12 روزہ جون کی جنگ کے بعد ایران نے جو اپنی جنگی حکمت عملی اپنائی تھی، وہ ایک طویل جنگ کی تھی، اور اس کے ساتھ اس جنگ کو پھیلانا تھا. اور ان دونوں جو حکمت عملی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جب ٹاکس پہ بات آئے گی، مذاکرات پہ بات آئے گی، تو ان کے پاس ٹائم ہو.
यानी वो अमेरिका की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह मखमसे का शिकार ना हो जाए कि फौरी तौर पे उसको इसका इलाज चाहिए कि फौरी तौर पे ये हो जाए ताकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ईरान बड़ा स्मूथली अपने उन्हीं अहदाफ को लेके अपनी जंग को जो है ना तूलानी करता जा रहा है और फैलाता भी जा रहा है, और उसको एडवांटेज भी मिल रहे हैं, और इस वक्त पूरे एतमाद के साथ वो अपनी हिकमत अमली पे अमल पैरा है। लिहाजा इस रोशनी में देखा जाए तो ईरान इतना फौरी तौर पे जो है वो इन बातों को, चंद 14 मुतालबात या 15 मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो इसके अंदर और दबाव बढ़ाएगा। जब आलमी इक्तिसादी दबाव बढ़ेगा, देखिए इस वक्त ईरान आबनाए हुर्मुज पे पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। और उसके जो आप देख रहे हैं, असरात देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीख रहे हैं, कभी कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, कभी वो नेटो को बुलाते हैं, कभी चाइना के लिए की मदद के लिए जो है वो भीख मांगते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान की जो ये स्ट्रेटजी है कि उसने आबनाए हुर्मुज को आइंदा के अपने मुज़ाकरात को अपने मफाद में बनाने के लिए जो इस्तेमाल करना है, वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। मुख्तसर बता दीजिएगा कि क्या ईरान बराह रास्त टॉक्स में शामिल होने जा रहा है? मेरी बात अगर मुकम्मल होने मुझे दे। और अपनाए हुर्मुज के साथ साथ जो बड़ी सपोर्ट है वो उनको अपनी आवाम की है। यहाँ पे जो आवाम की सेंटीमेंट है वो इस वक्त आरजी जंगबंदी को एक गाली तस्वुर कर रहे हैं। कहते हैं ये कब तक हम इस वार साइकिल का हिस्सा बनते रहेंगे। आज जंगबंदी करेंगे, 10 दिन के बाद फिर इसराइल हमलावर हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद अमेरिका चढ़ दौड़ेगा। तो यहाँ पे अवाम की भी सपोर्ट है, अपना हुर्मुज भी उसके पास है, और उसका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो अभी तक जो उसका एक बड़ा वार है इसके पास या बड़ी कुव्वत है, वो भी सही स्मूथली चल रही है और वो बड़े सही तरीकों से टारगेट्स कर रहे हैं। मंसूर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, और वहां से इसराइल के अंदर से भी हमें खबरें ऐसी मिल रही हैं कि बल्कि बिल्कुल सही टारगेट्स हो रहे हैं। लिहाजा अभी जो मुज़ाकरात इसका जो आप इस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि इस वक्त वो बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे, बराह रास्त मुज़ाकरात तो उन्होंने आम अय्याम में भी, यानी जो पहले ओमान में हुए थे उसमें भी उन्होंने बराह रास्त नहीं किए थे। उसके अलावा भी जहाँ कहीं पे अभी तक इनकी जो पॉलिसी है ईरान की कि वो इसराइल और अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो वो उस पर भी अपने मौके पे डटे हुए हैं। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने दुनिया की या आलमी राय-आमा को अपने साथ मिलाया हुआ है, इस वक्त आलमी राय-आमा ईरान के साथ खड़ी है, ईरान के मुतालबात बड़े जेन्युइन नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का सटपटाना और इस तरह कंफ्यूज किस्म की बातें करना और मुतज़ाद किस्म के बयानात और मीटिंग्स के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो उससे खुद अंदाजा हो रहा है कि वो खुद एक ऐसी पोजीशन में चले गए या ऐसे दलदल में चले गए, तन्हा होते जा रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, नेटो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, यू उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिन ममालिक से उनको बड़ी तवक्को थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आइसोलेशन में। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपका भी, सैयद राशिद नकवी साहब आपका भी। और हकीकत के जो हम इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, टाइम बाय करने की बात हो रही है, कोशिशें हैं, सालिसी के किरदार पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है, लेकिन कहना यही है ईरानियन जो जर्नलिस्ट हैं कि ईरान डायरेक्टली ख़ुद बात नहीं कर रहा होता और इसी तरह से मैसेजेस हो रहे होते हैं, लेकिन ईरान का एक फर्म है कि जी अगर आपने इस दफ़ा सीज़ फायर नहीं, मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।